جیسے قبلہ مفتی صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کے ضمن میں ارشاد فرمایا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ جب ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ جگہ جگہ نظر آتا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس امت کو بھی فضیلت عطا فرمائی، شرف عطا فرمایا، اور دیگر انعامات جو پچھلی امتوں کو نہیں ملے وہ انعامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائے۔ ان انعامات میں سے یہ ایک انعام مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا حکم بھی ہے۔ اچھا، ایک بچے جب مٹی میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کو بڑے منع کرتے ہیں کہ مٹی میں نہیں کھیلو، گندے ہو جاؤ گے، لیکن اگر مٹی میں اس طریقے سے عمل کریں جس طرح پیارے آقا نے سکھایا ہے تو گندے نہیں بلکہ پاک ہو جاتے ہیں، پاک بھی ہو جاتے ہیں اور صاف بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ فضیلت جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا وضو کے ذریعے یہ ظاہری پاکی بھی حاصل ہو جاتی ہے اور گناہوں سے پاکی بھی حاصل ہو جاتی ہے، تو جب تیمم کرتے ہیں تو اس کی بھی کیفیت یہ ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے جسم کے اعضاء پہ مٹی لگا رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ جسم کو گندا کرنے والے نہیں، جسم کو پاک اور صاف کرنے والی ہے۔ اچھا مصعب، دیکھیے یہ جو جملہ حضرت نے دیا ہے، اس نفسا نفسی کے دور میں جب آدمی انتہائی غفلتوں کا شکار ہے، 5 وقت وضو کر کے وہ گناہوں کو دھو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دھو رہا ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ وہ پلس مائنس ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اجلا ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ تو سرکار علیہ السلام کی امتی ہونے کی برکت ہے، یہ حضور کے صدقے میں یہ نعمتیں ہم کو ملی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی برکت سے سارے کے سارے انعامات ہم غلاموں کو ملے۔ تو یہ جو کیفیت ہے تیمم کرنے کی، یہ اس جانب سے بھی ہمیں خصوصی فضل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظر آتا ہے۔ اب جہاں تک تعلق تیمم کے طریقے کے حوالے سے، تو پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ تیمم جو ہے وہ خاص کیفیات کے اندر اس کی اجازت ہے، جیسے قرآن پاک کی آیت قبلہ مفتی صاحب نے پڑھی تھی کہ کوئی مریض ہے، پانی اگر استعمال کرے گا تو مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، شدید سردی ہے، پانی استعمال کرے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ اسی طرح پانی میسر نہیں ہے، 1 میل چاروں طرف گھوما پانی موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے رخصت عطا فرمائی ہے۔ اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ حدث اصغر دور کرنا ہو تو وضو کرنا پڑتا ہے، حدث اکبر دور کرنا ہو تو غسل کرنا پڑتا ہے، لیکن تیمم ایک ایسا خاص عمل ہے جو حدث اصغر کو بھی دور کر دیتا ہے، حدث اکبر کو بھی دور کر دیتا ہے، ایک ہی طریقے سے کیا جائے گا اور دونوں طرح کی طہارت اور باقی اس سے حاصل ہو جائے گی۔ تیمم کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ مٹی یا مٹی کی جنس سے کیا جائے، پاک ہو، ناپاکی اس کے اندر ظاہری طور پہ نظر نہ آ رہی ہو تو اس سے تیمم کرنے کی اجازت ہے، یا ایسی چیز جو مٹی کی جنس سے تو نہیں ہے مگر اس پہ گرد اتنی ہے کہ اگر ہاتھ مارا جائے تو وہ گرد نظر آتی ہے، بظاہر وہ گرد نظر آ رہی ہے، تو اس سے بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ تیمم کرنے کے لیے 3 فرائض ہیں، ایک نیت کا ہونا ضروری ہے جو کہ عام طور پہ مٹی سے پاکی حاصل نہیں ہوتی ہے، اس لیے خاص طور پہ تیمم کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، وضو کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، نیت کریں گے تو ثواب ملے گا، لیکن اگر بغیر وضو کی بھی اعضائے وضو کو دھو لیا تو پاکی تو حاصل ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا، لیکن تیمم کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ دوسرا تیمم میں سے ہے، فرائض میں شامل ہے، تیمم کی نیت اس کے فرائض میں شامل ہے۔ دوسرا چہرے کا مسح کرنا ہے، یعنی جتنا حصہ وضو میں دھونا ضروری ہے اتنا ہی حصے کا مسح تیمم کرنا ضروری ہے۔ اور تیسرا دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت مسح کرنا، جس طرح وضو کے اندر دھوتے ہیں اسی طرح تیمم کے اندر بھی ان کا مسح کرنا ضروری ہے۔ تو پاک مٹی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پاک مٹی پر یا مٹی کی جنس کی جو شے ہے اس کے اوپر اس طرح انگلیاں کشادہ کر کر اس پہ ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے کریں، اور اس کے بعد اگر مٹی زیادہ لگ جائے تو اس کو جھاڑ لیں اور چہرے کا مسح کریں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ مٹی پر ہاتھ ماریں اور ہاتھوں کا انگلی سے لے کر ناخن سے لے کر کوہنی تک اور پھر کوہنی سے انگلی تک مسح کریں اور انگلیوں کے بیچ میں خلال بھی کریں۔ یہ 2 چیزوں کا مسح کرنے سے الحمدللہ مکمل طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔